نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین سے ففٹی نائن اور 60 اور 61 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، یہ ایک عبرتناک ارشادات ہیں، ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہیں. اور شیطان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمایا، اس سے بچنے کا بہترین ارشاد ہے اللہ کا کہ شیطانوں سے بچو. اور آپ نے فرمایا میری عبادت کو اور میری طرف آؤ. ایسے انسان سے جو اپنے آپ کو کہے کہ یہ تمہارے سامنے 5-6 فٹ کا بندہ نہیں بلکہ خدا کلام کر رہا ہے، خدا ارشاد فرما رہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ماننے والے ہیں یہ اپنے ابرار انصاری صاحب، ہو سکتا ہے وہ ان کو سجدہ بھی کرتے ہوں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سجدہ کرانے کا خود کہا ہے نا کہ یہ تمہارے سامنے خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک نظریہ انڈیا کے اندر جو پایا جاتا ہے، اس نظریے کے تحت تو انصاری صاحب اس کو سجدہ شاید کرتے ہوں، کیونکہ سارے تو ہے نا، وہ تو رام چندر جو ہے اس کو اس کی مورتی بنا کر خوبصورت ایک عورت کی شکل دے کر اسے اپنا وہ
बर्ताव दिया हुआ है खुदा का और उसको सजदा करते हैं, खुदा मानते हैं। हर वक्त वो, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो सोया होता है, जब जाते हैं तो पहले टल खड़काते हैं, टल बजाकर फिर उसको जगाकर फिर उससे फरियाद करते हैं। तो मुसलमानों का रब जो है वो हर वक्त जागता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हमारा ये रब है जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, जिसके लिए ना मौत है और ना फना है। वो हय्य क़य्यूम है, जिंदा है और कायम रहने वाला है और तमाम कायनात को कायम रखने वाला है। वही सब का निगाहबान है। रसूलों का ये ऐलान है कि उस रब की तरफ आओ जो सब का पालने वाला परवरदिगार है। किसी और को रब ना बनाओ, किसी और को अल्लाह ना बनाओ। और फिर ये है बात जो अहमद ईसा जैसे जहल आदमी को अपना खुदा बना दे, जो खुद अपने मुंह से कहे कि मैं खुदा बोल रहा हूँ, उसको कोई खुदा बना ले तो फिर उसकी ज़हनियत पे सद अफसोस। ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि जो ऐसे झूठे लाइन मरदूद हो रहे हैं ना, उन्हीं की तरफ बात सबूत लेकर करता हूँ। उन्हीं के सबूत के तौर पे कई मरतबा पेश भी किए, फिर भी अगर कोई ना समझे तो ये उसकी समझ का एक फतूर है। लेकिन वो भी तो अल्लाह ऐलान कहते हैं कि है कोई हमारे मुकाबले में, यानी खुदा को भी चैलेंज कर देते हैं। आद को रसूल कह रहा है। चलो ऐसे थोड़ा सा शक्ल भी देख लो। रसूल अल्लाह था, इसे रसूलुल्लाह भी कहना ही नहीं आता। खातमन नबीयीन, आद काफर को खातमन नबीयीन भी कह रहा है। अगला रसूल कौन था? हूद। हूद के फिल्टर से, आद के फिल्टर से निकले।
یہ تو بطور ثبوت میں نے سنانا تھا، آپ اپنا اس کا لنک نکال کے پوری وضاحت وہاں سے طلب کر لینا، دے دینا، سن لینا۔ اور عاد کو جو کافر ہے اس کو نبی بنائے ہوئے، اس کو نبی بنائے ہوئے، اور خاتم النبیین جو ہے اس کے اندر زمانہ ابھی ایسے بیان میں بھی خاتم النبیین جو آپ کو بتایا ہوا ہے نا، وہ آنے والے نبی ہیں۔ نبیین جو ہیں وہ آنے والے نبی ہیں، نبیین۔ اب نبیین کا یہاں اللہ نے فرمایا ماضی کے بعد ذکر ہے خاتم النبیین، اللہ نے نبیین کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب اللہ کے قرآن کے خلاف وہ گرامر جو اس کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے، جو اس کے باپ کی قبر سے یا محمد کے فلٹر سے جو گرامر نکلی ہے وہ آئی، اور اس گرامر نے کیا کیا کہ نبی جین اسم ہے اس کے اندر بھی زمانہ ڈال دیا۔ آپ مانیں ابرار صاحب، آپ مانیں، اس کو مانیں لیکن عقل سے مانیں۔ کبھی کسی اسم میں ماضی، حال، مستقبل پایا جاتا ہے؟ چلو یہی آپ پتہ کرا لو، ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانے ہیں نا، اور اسم ہو ابرار جو ہے آپ کا نام ہے، ابرار کون سے زمانے کا نام ہے جو آپ نے ابرار لکھا ہوا ہے اے سے؟ میں نے بتایا بھی ایک ابرار لفظ غلط ہے، لفظ ابرار ہے۔ چلو وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ جانے اور آپ کا نام جانے، ہمیں اس سے کیا غرض، لیکن لفظ ابرار غلط ہے، لفظ ابرار غلط ہے۔ اب آپ اپنی بات سمجھیں کہ آپ کا نام ابرار ہے، اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ نبیین، نبی کی جمع، نبی ایک نام، ایک نبی کو کہتے ہیں نبیین، نبیون، انبیاء، یہ تینوں جمع ہے نام، جمع کے نام۔ اب اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ابرار صاحب، ابرار صاحب، سوری میرے منہ سے بھی غلط نکل گیا، ابرار صاحب، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی جین لفظ جو ہے نا، نبی جین، نبی جون اور انبیاء، تینے جمع کے سیغے ہیں، تینوں۔ نبی جون واحد ہو گیا، اور اس کی جمع نبی جون بھی، نبی جین بھی اور انبیاء، تینوں جمع ہیں نبی جون کی۔ اب آپ نے ان جمع جو اسم ہے، یہ اسم ہے چاروں چارے، نبی جون، نبی جین، نبی جون، انبیاء، تینوں جمع ہیں۔ اب تینوں جمع ہیں، ان تینوں کو آپ نے زمانے سے منسلک کرنا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ نے کر دیا۔ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور خاتمہ کے بعد انبیاء نبی جین کا ذکر ہے، خاتم النبی جین، فعل ماضی واحد مذکر غائب، خاتمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاتمہ، ختم فرما دیا، بند فرما دیا سلسلہ انبیاء اس رب نے۔ خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، لیکن یہ کوئی عالم آپ کو ابرار صاحب بتائے گا؟ جہل احمد عیسیٰ، جہل اجاڑ وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس نے تو تمہیں بتا دیا کہ نبی جین جو ہیں وہ آنے والے نبی، اور نبی جون جو ہیں وہ حال والے نبی، اور الانبیاء ماضی والے نبی۔ یہ تو اس نے آپ کو شارٹ کٹ بتا دیا جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جہالت اسی سے ٹپکتی ہے۔ پھر قوم عاد وہ کافر تھی، اور عاد بھی کافر تھا۔ میں نے وہ عاد کی آیت مقدسہ آپ کو پڑھ کے سنا دیے، سورت اپنا آراف میں، سورت آراف میں
سورت آراف میں چلو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس لیے میں نے وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کا بھائی ہود کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہ کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں؟ یہ تھا ان کا روکنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو روکنا۔ آیا مقدسہ نمبر یہ 65 ہے، 65 ہے، آیا مقدسہ نمبر 65۔ اب سورہ یاسین میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا یہ کہ تم نہ پوجا کرنا شیطان کی؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب اس سے بڑا شیطان کون ہے احمد عیسیٰ سے، کہ یہ تمہارے سامنے کوئی 5-6 فٹ کا بندہ نہیں بیٹھا، بلکہ خدا بیٹھا ہے۔ خدا بیٹھا ہے۔ کسی نبی نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کروایا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پوجو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسی پہ عمل کر کے اور میری پوجا کرنی شروع کر دو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا عیسائیوں نے تو بالکل غلط کیا، اسی لیے کہتے ہم کہ ان کی کتاب جو ہے وہ تعریف شدہ ہے۔ جب تعریف مل گئی، ثبوت مل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ بھی چاہتا ہے کہ تم مجھے اللہ بنا لو، مجھے اللہ بنا دو، اور سیدھا قرآن پاک کی بھی مخالفت کرتا ہے، قرآن پاک کے بھی خلاف بولتا ہے۔ اور یہی میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ قیامت والے دن
تم احمد عیسیٰ کا کہنا مان لو گے جو بالکل غلط ہے. آج جو ہے کافر ہے اس کو نبی بنا دیا اور پھر خاتم النبیین بنا دیا, خاتم النبیین بھی بنا دیا. یہ ہے اس کے باپ کا راج جو کہیں ثبوت نہ ملے نا, کہیں ثبوت نہ ملے. وہ احمد عیسیٰ سے لے لو کہ آج کو بھی نبی بنایا اور خاتم النبیین بنا, جو جبکہ وہ ہے کافر. قرآن پاک نے اسے کافر ڈکلیئر کیا ہے. قرآن پاک نے اسے بالکل واضح طور پہ وضاحت کے ساتھ کافر کہا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, خالصتاً تم میری عبادت کرو, صرف میری عبادت کرو. وَعَنِعْبُدُونِي, وَعَنِعْبُدُونِي یہ کہ تم عبادت کرو میری. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اب ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں اس رب کی جس نے سب چیزوں کو, مخلوق کو, فضاؤں رعناؤں کو, ہواؤں اور دھیریوں کو اور اجالوں کو, سورج چاند کو, ستاروں کو, جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے ان سب چیزوں کا, اس کی عبادت کریں. جبکہ مخلوق کی عبادت کرنی شروع کر دی, مخلوق کی عبادت شروع کر دی تو پھر تو یہی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج کے دن مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. تم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو پوجنا شروع کر دیا, ان کی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا. اب تمہارا انہیں مورتیوں کے ساتھ حشر ہے جن کو تم پوجتے تھے, وہ دوزخ میں جل رہی ہیں, جاؤ تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جلو. اللہ مجرموں کو علیحدہ کر دے گا. اور احمد عیسیٰ مسلمانوں سے پھٹا ہوا بڑا مجرم ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی غلط, اسلام کو بھی غلط, اور اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. اور اتنا عقل مند اتنا ہے, علم اتنا ہے کہ آج کو بھی نبی بنا بیٹھا. جس طرح غلام قادیانی اتنا سمجھدار تھا کہ گڑ کی بجائے مٹی کے ڈھیلے کھانے شروع کر دیے, مٹی کے ڈھیلے شروع کھاتا تھا. یہ عقل مندی ہے. جوتی پٹھی پوئیں پہن دیتا تھا. پھر کہا جاتا تھا حضرت صاحب جوتا تو سیدھا کھان لو, جس طرح چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو جن کو عقل نہیں ہوتی, وہ الٹا پاؤں ڈالتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے بیٹے وہ سیدھا پاؤں پہنو. اسی طرح اس کی عقل ہوگی. جب اس طرح کوئی عقل کا دیوانہ ہو, اس کو بھی کوئی نبی ڈکلیئر کر لے, تو ان کی حالت یہی ہونی ہے جو مرزائیوں کی حالت ہے. ان کی حالت یہی ہونی ہے نا جو مرزائیوں کی حالت ہے. دنیا کی تمام مخلوقات کی طرف سے ان پر لعنت برس رہی ہے, لیکن وہ اپنی ڈگر سے ہٹ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا خاتم النبیین, اس رب نے تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی فرما دی. اب کوئی نبی آئے, وہ کسی شکل میں ہو, غلام قادیانی کی شکل میں ہو, مسیلمہ قذاب کی شکل میں ہو, اسود انسی کی شکل میں ہو, یا نسیم کی شکل میں ہو, یا وہ کیا اس کا نام ہے جنبا عبدالغفار جنبا, عبدالغفار جنبی, عبدالغفار جنبی کی شکل میں ہو, یا وہ احمد عیسیٰ کی شکل میں ہو. عبدالغفار جنبا جو ہے نا وہ احمد عیسیٰ والے ہے, وہ بھی پاگل عبدالغفار جنبا بھی, لیکن احمد عیسیٰ سے زیادہ عبدالغفار جنبا قابلیت رکھتا ہے. وہ رکھتا ہے, اس لیے تو اس نے تمام مرزائیوں کو للکار دیا ہے, میں اللہ کا سچا نبی ہوں. یہ عبدالغفار جنبا نے کہا ہے. اور احمد عیسیٰ تو بالکل جاہل ہے, جس کو اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا. ابرار انصاری صاحب, یہ ہے احمد عیسیٰ کا شیشہ.
لیکن آپ کو اگر شیشہ نظر نہیں آ رہا تو یہ بات دوبارہ سن لینا جو میں نے ویڈیو اپنا آج کی، جو اس نے آج کی ویڈیو بنائی ہے نا، اور آدھ دن ہو گیا، اس کے فلٹر سے ہاں آج کے فلٹر سے احمد عیسیٰ ہے، محمد کے فلٹر سے نہیں، آج کے فلٹر سے احمد عیسیٰ ہے، محمد کے فلٹر سے بھی تب بھی حرام زادہ، اور آج کے فلٹر سے آئے تب بھی حرام زادہ، کیونکہ نذیر کا فلٹر تو کام نہیں کرتا تھا، تو پھر اب اس کی ماں سے پتہ کرنا پڑے گا نا، یہ تصدیق کرنا تمہارا کام ہے، میں تو سیدھی بات بتا دیتا ہوں، خاتمہ کا معنی فلٹر نہیں ہے، تو ایسے بدلا ہے تو اسی بات سے سمجھ جاؤ کہ یہ قرآن پاک کو بدل رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے، تا سے ہی ہے، تا سے ہی یہ خاتمہ، اور اللہ نے مہر لگا دی ہے، جب اللہ مہر لگاتا ہے تو پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، گمراہ تو ہو سکتا ہے احمد عیسیٰ کی طرح، داڑھی رکھ کے دھوکہ دے سکتا ہے، پھر داڑھی منا سکتا ہے، یہ احمد عیسیٰ کر سکتا ہے، کیونکہ گرگٹ کا کام ہوتا ہے نئے نئے رنگ دکھانے، نئے نئے ڈھنگ کرنے، وہ اپنی گرگٹی یا اس فاشا عورت کی طرح ہوتا ہے جو نئے نئے رنگ سے لوگوں کو لبھاتی ہے اور ان کا پیسہ بٹورتی ہے، اسی طرح یہ نئے نئے رنگ دکھا کے اپنا نبی ہونا ثابت کر رہا ہے، نبی ہونا ثابت رہا ہے، لیکن ہے پیور حرام زادہ، اس کا اپنا اعتراف ہے، ناراض نہیں ہونا، اس کا اپنا اعتراف ہے، کبھی وہ محمد کے فلٹر سے ہو جاتا ہے، کبھی آد کے فلٹر سے ہو جاتا ہے، نہ محمد کا فلٹر چلا، آد کا تو خیر چلتا ہے کافروں کے ساتھ، وہ فلٹر تو چلتا رہا، اس کا باپ بھی کافر مرزائی تھا، اب یہ بھی کافر مرزائی سے یہ پھٹا، اس نے اپنا کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، باقی ہسٹری آپ کو سب کو معلوم ہے، میں نے یہاں قرآن پاک کی جو وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ رب نے فرمایا انعبدونی، یہ کہ تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس لیے تم میں سے بہت سی خلقت کو اللہ نے بنا دیا، بلکہ بہکا دیا شیطان نے، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور ضرور بہکا دیا تمہیں میں سے بہت سی کثیر جماعت کو، کس نے؟ شیطان نے، احمد عیسیٰ نے اور غلام قادیانی نے، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا پھر بھی تمہیں خیال نہیں آتا؟ پھر بھی تمہیں سوچ بچار نہیں پیدا ہوئی تمہیں؟ تو یہ سوچ بچار پیدا کرنے کے لیے میں درس دیتا ہوں، تاکہ سوچ آ جائے کہ جو آدمی اتنا بھی عقل نہیں رکھتا کہ آد کون ہے جس کو کھلے عام اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے، اس کو یہ نبی کہہ رہا ہے، میری بات کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اور اس قرآن کے اندر جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اب نئے نبی اٹھ کے اس کی نئی تشریح کر رہے ہیں، لعنت و خدا کے اوپر سے قرآن پاک سادہ پڑھنا نہیں آتا اور نئی تشریح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔